محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضیہ بن بیاہی ماں بننے والی تھی۔ گاؤں والے تھو تھو کر رہے تھے۔ رضیہ نے رو رو کر بتایا کہ وہ حکیم صاحب سے دوا لینے گئی تھی۔ اس نے زبردستی کی۔ حکیم صاحب نے قرآن اٹھا کر قسم کھائی کہ رضیہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی رات رضیہ نے گاؤں چھوڑ دیا۔ صبح لوگ حکیم صاحب کے گھر کے باہر جمع تھے کیونکہ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر میں اسے واپس لے کر آؤں گا۔ بھائی جان، آپ کیوں پرواہ کرتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کے خاطر صبر کریں۔ میری بات سن کر میرا بھائی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر گئی ہے۔ خدا کے لیے اسے لے آؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ میرے خوابوں میں آ رہی ہے اور میرا گلا دبا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھ پر کوئی علم کر رہی ہے۔ تم کچھ کرو سفیان، میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے اچھی فیلنگ نہیں آ رہی۔ میں کچھ دیر تک اپنے بڑے بھائی کے پاس خاموش بیٹھا رہا تھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نہایت نرمی سے بولا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں شہر روانہ ہو رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ جیسا بھی ہوگا میں شہر پہنچ کر آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ابھی میں دروازے کی طرف بڑا ہی تھا کہ جب میری بھابھی نے مجھے پکارا تھا، سفیان ٹھہرو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوا تھا آخر انہیں کیا ہوا ہے۔ وہ قریب آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے لیے اس لڑکی کو واپس لے کر نہیں آنا۔ میں مانتی ہوں اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت غلط تھا اور میرے شوہر کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے وہ بھی اسی کی سزا ہے، لیکن اگر وہ لڑکی آئی تو تمہارے بھائی اس جوان لڑکی سے شادی کر لیں گے اور میری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اسے بے سہارا چھوڑ دو، اسے تلاش کرو، اس کی ڈیلیوری کرواؤ، بچے کی پرورش کے لیے اسے پیسہ دو، لیکن واپس نہیں لانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف ایک لفافہ بڑھایا تھا اور بولی، پیسہ بھی ہم ہی خرچ کریں گے، لیکن تم اسے لے کر نہیں آنا۔ ہاں، بس اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو۔ میں بھابھی کی شکل حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے شوہر کی کیا حالت ہو رہی تھی اور وہ کس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت انہیں چاہیے تھا جیسا بھائی کہہ رہے ہیں ویسا ہی کریں، مگر فی الحال میں نے ان کے ذاتی معاملے میں کچھ نہیں بولا تھا۔ لفافہ لیا تھا اور ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں لندن میں قیام پذیر تھا۔ بھائی کی طبیعت کا سن کر میں یہاں پاکستان آیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک لڑکی بھائی کی زبردستی کرنے کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت زیادہ الزامات لگائے، تھو تھو کی، جس کے باعث وہ بد دعائیں دے کر چلی گئی ہے۔ جس دن سے وہ گئی ہے بھائی کی حالت بہت ناساز ہے۔ اگلے دن ہی وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے کہ رضیہ بے قصور ہے، وہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے، اس نے کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کروایا ہے، بلکہ میں نے ہی اس کی عزت خراب کی ہے، اسے بلاؤ، میں اس سے نکاح کروں گا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ بہت مشکل سے بھابھی نے اس دن معاملے کو سنبھالا تھا، مگر اب دن بدن ان کی حالت اتنی پیچیدہ ہو گئی تھی کہ لندن مجھ تک بھی یہ خبر پہنچی تھی۔ میں جتنا اپنے خاندان کے لوگوں سے دور بھاگتا تھا، بھائی کی ایسی حالت سن کر میں وہاں رہ نہیں پایا تھا اور اگلی فلائٹ سے ہی پاکستان آ گیا تھا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو حال میں نے دیکھا تھا، میں نے اسی پر ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر لاؤں گا اور بھائی کا نکاح اس کے ساتھ کرواؤں گا۔ اگر وہ میرے بھائی کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو ہم سب اس کی ذمہ داری لیں گے۔ مگر اب بھابھی کی باتیں سن کر میں پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ
میں نے اپنے تعلقات چلا کر شہر میں بھی پتہ کرنا شروع کر دیا تھا اور ایک چھوٹے محلے کا ایڈریس مجھ تک پہنچا تھا جہاں پر رضیہ موجود تھی۔ میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ یہ بھائی کا علیحدہ گھر تھا جہاں وہ بھابھی کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مشترکہ گھر جو ہم تین بھائیوں کا تھا، وہاں پر میرا ایک اور بھائی تھا اور وہیں میرا کمرہ بھی موجود تھا۔ اپنے کمرے میں میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور سوچ میں پڑ چکا تھا، اب کیا کروں؟ کیا مجھے اس لڑکی کے پاس جانا چاہیے؟ کیونکہ وہاں جا کر صرف مجھے اسے حالات سے آگاہ کرنا تھا۔ پیسے دینے تھے، یہ تو میں کسی اور کے ہاتھ بھی بھیج سکتا تھا۔ اگر اس لڑکی کو واپس لانا تھا تب میرا جانا بہت ضروری تھا، لیکن جب وہ واپس ہی نہیں آنے والی تھی تو میں کیا کرتا؟ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میرا دوسرا بھائی جو اسی گھر میں رہتا تھا وہ آ گیا تھا اور میرے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ چند لمحے خاموشی حائر رہی تھی اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا سوچ رہے ہو؟ جب سے آئے ہو بلا وجہ بڑے بھائی کے ڈرامہ بازی میں لگے ہوئے ہو۔ آرام کرو، اپنا گاؤ گھومو پھرو، ان لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ آئے دن میاں بیوی کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ بھائی کو ضرورت کیا تھی اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا ظلم کرنے کی؟ بیچاری اتنا رو رہی تھی، منت کر رہی تھی کہ خدارا میں آپ سے نام نہیں مانگ رہی، صرف لوگوں کو بتا دیں کہ یہ بچہ آپ کا ہے۔ آپ نے زبردستی کی تھی، میں آپ پر کوئی بھی کیس نہیں کروں گی۔ اس کے باوجود بھائی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، بے سکونی انسان کو ختم کرتی ہی ہے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں بولا، پلیز خاموش ہو جاؤ، وہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اب اپنی غلطی پر شرمسار ہے تو ہمیں اس طرح اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ وہ بولا، تو پھر اب تم کیا کرو گے؟ کیا لندن سے یہی سب تماشے دیکھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، سچ بتاؤں میں واقعی بڑے بھائی کے لیے آیا ہوں اور اس کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا یہاں کیا کام؟ میں سوچ رہا تھا کہ اپنے کسی بندے کو اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے بولوں، کیونکہ بھابھی نے بولا ہے وہ لڑکی یہاں واپس نہیں آنے چاہیے۔ انہوں نے پیسے بھی دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی ڈلیوری کا انتظام ہم لوگ کریں گے، اس کے بچے کے اخراجات کا ہم ذمہ لیں گے۔ لیکن وہ یہاں نہیں آئے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ بیوی ہے، اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ لڑکی آئے گی تو بھائی لازمی اس سے نکاح کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے، یہ اس لڑکی کا حق ہے۔ میری بات سن کر میرا دوسرا بھائی بولا، میری مانو تو تم خود جاؤ اور وہاں جا کر تمہیں ایک اور اصلیت کا علم ہوگا۔ رضیہ کون ہے تمہیں یہ بات بھی پتہ چل جائے گی۔ میں نے حیران ہو کر اپنے بھائی کی بات سنی تھی اور فوراً بولا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا۔ وہ بولا، جب تم جاؤ گے تو تب پتہ چلے گا۔ خیر، میں کھانا لینے کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم بتاؤ کیا کھاؤ گے، پیزا یا پھر گھر کا ہی سالن روٹی؟ میں فوراً سے بولا، بھابھی نے بنایا ہے تو گھر کا ہی دے دو، اتنے سالوں تک باہر کا ہی کھایا ہے، اب اس گاؤں کی مٹی میں آیا ہوں تو یہی کھانے تناول کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نہیں بنایا تو پھر باہر سے لا دو۔ وہ بولا، نہیں نہیں، کھانا تو اس نے بنایا ہے، دال چاول کھا لو گے۔ میں نے سر ہاں میں ہی لایا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بڑا بیٹا مجھے کھانا دے کر جا چکا تھا۔ پہلا نوالا ہی میرے پورے منہ میں ذائقہ پھیلا چکا تھا۔ بھابھی کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ لندن میں رہتے ہوئے میں نے اتنے لذیذ کھانے نہیں کھائے تھے۔ کھانا وغیرہ تناول کر کے میں واک کرنے کے لیے باہر آ گیا تھا۔ میرا اصول تھا کہ کھانے کے بعد 10 منٹ ہلکی پھلکی واک ضرور کرتا تھا تاکہ ہضم ہونے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ابھی میں روڈ پر ہی چل رہا تھا جب لاشعوری طور پر میری نظروں کے سامنے اس لڑکی کی جھلک آئی تھی جسے کئی سالوں پہلے میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔
میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور چلتے چلتے واٹر پمپ کے پاس آ گیا۔ لوگ وہاں سے پانی بھر کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ میرا ارادہ بھی پانی پینے کو ہوا تھا، مگر پھر اس احساس کے تحت میں نے پانی نہیں پیا تھا کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ اتنے سالوں سے میری آب و ہوا تبدیل تھی، اتنی جلدی میں اس آب و ہوا میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی دیر گاؤں گھومنے کے بعد میں گھر واپس آ گیا تھا، اور اس درمیان میں نے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ میں خود جاؤں گا اور اس رضیہ سے ملوں گا۔ آخر یہ لڑکی کون ہے، اور اس کے ساتھ اصل میں ظلم ہوا ہے یا نہیں، یا پھر یہ سب صرف اور صرف میرے بھائی کو بدنام کرنے کے یہاں سے چلی گئی ہے۔ اگلے دن میں نے شہر جانے کا ارادہ کیا تھا، وہاں پر مجھے ایک دو بزنس ڈیل بھی دیکھنی تھی، اس لیے میں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ سامان وغیرہ پیک کر کے میں سیدھا اپنے بھائی کے گھر آیا تھا۔ وہ آج بھی بستر پر ہی لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور بے چینی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے بولے، وہ آ گئی ہے، کیا تم اسے لے کر آئے ہو؟ ان کی بات سن کر میں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ان کا ہاتھ تھام کر بولا، آج جا رہا ہوں، کوشش کروں گا اسے واپس لے آؤں۔ اگر اسے واپس نہیں لا سکا تو اس سے آپ کے لیے معافی مانگ لوں گا اور اس کے بچے کے لیے پیسے وغیرہ دے کر آؤں گا۔ وہ بولے، نہیں، تم اسے لے کر آنا، میں اس سے شادی کروں گا، میں اسے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کچھ کر رہی ہے، وہ مجھ پر کوئی علم کر رہی ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر وہ نہیں آئی تو میں مر جاؤں گا۔ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ میں نے بھابھی کو دیکھا تھا، جو اشارے سے مجھے منع کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کی مایوسی مجھے پریشان کر چکی تھی، لیکن اپنے بھائی کی باتوں نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ بھابھی میرے لیے عزیز تھی، لیکن میرا بھائی میرا سب کچھ تھا، میں اس کی بات کبھی بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ میں نے بھابھی کو نظر انداز کر دیا تھا اور خاموشی سے اللہ حافظ بول کر باہر آ گیا تھا۔ ابھی میں دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا جب بھابھی نے مجھے ایک بار پھر پکارا تھا، دیور جی بات سنیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم تھم گئے تھے۔ وہ میرے قریب چلی آئی تھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے اسے واپس نہیں لانا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرا شوہر میرے اوپر کبھی بھی دھیان نہیں دے گا، وہ مجھ پر سوتن بٹھا دے گا، میں ایسا نہیں چاہتی۔ ان کی بات سن کر اس بار میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اللہ کا نام لیں، آپ کا شوہر کہہ رہا ہے وہ مر جائے گا، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کو لگ رہا ہے جیسے ان پر کوئی علم کر رہا ہے، اگر ان کی شادی اس لڑکی سے ہوگی تو وہ پہلے کے جیسے ہو جائیں گے۔ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے جان دے دیتی ہیں، آپ اپنے شوہر کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میری بات سن کر وہ بولی، میں مانتی ہوں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میرا فرض بنتا ہے ان کی حفاظت کرنا، لیکن اس وقت میں واقعی مجبور ہوں، ان کو میں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ میں نے اپنی بھابھی کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا، وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ عورت اگر اتنی بے حس ہو جائے تو پھر اس کو نظر انداز ہی کرنا چاہیے۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے اپنے لیے گاڑی منگوا لی تھی، جس میں میں خاموشی سے بیٹھ کر شہر جانے کے لیے سوار ہو چکا تھا۔ گاؤں میں مجھے آئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، اور اب تیسرا دن میں شہر میں گزارنے والا تھا۔ میری نظریں سڑک پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ لندن میں رہتے ہوئے مجھے وہاں کی بہترین زندگی ہی اچھی لگتی تھی، مگر آج اپنی سرزمین پر ایسے گھومتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد میں اپنے پاکستان کو دیکھ رہا تھا، اس کی مٹی کو محسوس کر رہا تھا، اس کی خوشبو کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ میرے جذبات بہت ہی مختلف تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں رات 10 بجے پہنچ گیا تھا۔ وہاں میں نے اپنے لیے ایک ہوٹل بک کیا تھا، وہیں پر میں نے رات گزاری تھی۔ رات بھر
بھی میرے دل و دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کس طرح سے راضی کروں گا، اسے کس طرح سے بھائی کے حالات بتاؤں گا، سب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور میں اس محلے کے لیے روانہ ہو گیا تھا جہاں پر وہ لڑکی موجود تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری زندگی کس طرح سے تبدیل ہونے والی ہے۔ جس لڑکی کو میں اپنی بھابھی بنانا چاہتا تھا وہ کس طرح میری زندگی میں شامل ہونے والی تھی، میں ہر بات سے نا واقف تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس غریب محلے میں پہنچ گیا تھا۔ میری بڑی سی گاڑی جب اس محلے میں داخل ہوئی، لوگ اپنے گھروں سے جھانک جھانک کر میری گاڑی کو دیکھنے لگے تھے، جبکہ میں پوچھتے پوچھتے رضیہ کے گھر آ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی، ماتھے پر بھی پسینہ چمک رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی تھی۔ چند لمحے کے بعد دروازہ ایک بزرگ عورت نے کھولا تھا۔ میں نے انہیں فوراً سے سلام کیا تھا۔ لندن میں رہنے کے باوجود میں اپنے شوہر کے رسم و رواج نہیں بھولا تھا۔ اس عورت نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا یہاں پر رضیہ رہتی ہے جو گاؤں سے آئی ہے، حاملہ ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، تمہیں کیا کرنا ہے رضیہ سے، خیر تو ہے، تم کیا لگتے ہو اس کے؟ ان کا لہجہ اچانک ہی تلخ ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی گاؤں میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس سے وہ واقف تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میں حکیم صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں، لندن سے آیا ہوں، آپ رضیہ کو بتائیں، شاید وہ پہچان جائیں گی۔ میرا نام قاسم ہے۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی تھی اور پھر دروازہ میرے منہ پر بند کر کے اندر چلی گئی تھی۔ میں وہیں پر پریشان ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ آخر مجھے اندر بلایا جائے گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں تھا۔ پاکستان میں کسی بھی غیر مرد کو اس طرح سے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہاں کے اصول لندن کے اصول سے بے حد مختلف ہیں۔ چند لمحے کے بعد گھر کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا اور سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس نے بولا ہے وہ نہیں ملنا چاہتی، تم چلے جاؤ۔ جو ظلم تم لوگوں نے اس معصوم کے ساتھ کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور کچھ پیسے نکال کر اس کے سامنے کیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس عمر میں آ کر اکثر عورتیں لالچی ہو جاتی ہیں۔ میری سوچ کے مطابق اس عورت کی آنکھیں بھی چمک گئی تھیں۔ اس نے فوراً سے پیسے لے لیے تھے اور گھر کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بس تم اس سے اتنا کہہ دینا کہ تم زبردستی اندر چلے آئے ہو، میں نے تمہیں اندر نہیں آنے دیا۔ میں نے اس عورت کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے اندر چلا گیا تھا۔ گھر ہی چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ ایک طرف کیاری بنی ہوئی تھی اور ہرے ہرے پودے اور گھاس لگی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہی چہرہ آیا تھا جسے میں کئی سالوں پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سامنے کمرے میں ہیں، آپ چلے جاؤ۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور اندر کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا میری موجودگی محسوس کرتے ہوئے وہ لڑکی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی کمر بتا رہی تھی کہ وہ حاملہ ہے۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ چند لمحے میں اس کی پشت دیکھتا رہا اور پھر بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، تم اس حد تک ہم لوگوں سے ناراض ہو، ہماری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہو، لیکن آج میں تمہارے ہی مطلب کی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام قاسم ہے، میں حکیم صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں جو لندن میں قیام پذیر ہے۔ امید کرتا ہوں تمہیں اس بارے میں علم ہوگا۔ اس نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے کھل رہی تھی مگر میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔
میں ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں لینے بھی آیا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میرے بھائی نے بولا ہے وہ تم سے نکاح کریں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہاری اولاد کو باپ کا نام دیں گے، ہم سب تم سے شرمندہ ہیں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اسی پل اس کی درشت آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، بہتر ہوگا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک لمحہ لگاؤں گی اور تمہیں اس محلے سے نکال دوں گی۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی دیر ہے، بہت برا ماریں گے۔ یہ کوئی بڑا علاقہ نہیں ہے جہاں تمہاری بچت ہو جائے گی، یہ ایک چھوٹا محلہ ہے جہاں پر ایک آواز میں کئی لوگ کھڑے ہوں گے۔ کیا چاہتے ہو، مار کھا کر جاؤ گے یا پھر سیدھے طریقے سے جاؤ گے؟ اس کی آواز سن کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ آواز میں نے پہلے بھی کہیں سنی ہو۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے طریقے سے بات چیت کر رہا ہوں اور تم مجھ سے کیوں الجھ رہی ہو؟ یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے، تم کیوں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں اس وقت تم غصے میں ہو، انا میں یہ فیصلہ لے رہی ہو، لیکن ایک دفعہ اپنے غصے اور انا کو ایک طرف رکھ کر اپنی اولاد کے بارے میں سوچو۔ لوگ جب یہ پیدا ہو جائے گا اس کو ناجائز کا لقب دیں گے، الٹی سیدھی تہمتیں لگائیں گے۔ تمہارا بچہ بڑے ہونے کے بعد ذہنی مریض بن جائے گا۔ اگر تم میرے بڑے بھائی سے شادی کرتی ہو، تمہاری پوری زندگی سر سے پاؤں تک تبدیل ہو سکتی ہے۔ تم حکیم صاحب کی بیوی ہوگی، اس گھر کی مالکن۔ ہو سکتا ہے بھائی تمہیں ایک الگ گھر میں رکھیں، ان کے پاس اتنی دھن دولت ہے وہ تمہیں ایک پرسکون بھری زندگی دے سکتے ہیں۔ تمہارے بچے کا مستقبل بن جائے گا اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی دوسرے ممالک بھیجے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سوچ کر تو دیکھو۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اسی پل وہ پلٹی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل حلق سے نکال لیا ہو۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا چاہتے ہو، ابھی تمہارے بھائی سے نکاح کروں یا پھر اسی طرح رہوں؟ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، اس کا حال بہت برا تھا۔ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کلثوم، تم سب کہہ رہے تھے کہ رضیہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن تمہارا نام کلثوم ہے نا؟ وہ بولی، میرا پورا نام کلثوم رضیہ ہے، زیادہ تر لوگ مجھے رضیہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ میرے جو بہت قریبی دوست ہیں، لوگ ہیں، وہ میرا اصل نام سے واقف ہیں۔ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں مرتے دم تک تمہارے بھائی کو معاف نہیں کروں گی۔ میں کبھی بھی اسے اپنے بچے کو اس کا نام نہیں دینے دوں گی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ تم جانتے ہو اس نے میرے ساتھ کیا حرکت کی تھی؟ میں بالکل خاموش ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری زبان میرے منہ سے نکال لی ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنی بیمار ماں کی دوائی تمہارے بھائی سے لینے کے لیے گئی تھی، رات کے 10 بج رہے تھے، تمہاری بھابھی تمہارے بڑے بھائی کے گھر تھی۔ مجھے لگا حکیم صاحب ایک بزرگ آدمی ہیں، وہ میری تکلیف کو سمجھیں گے، لیکن وہ درندے ہیں، ان میں شرم و حیا مر چکی ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا تھا کہ میں کتنی پریشانی میں ان کے پاس آئی ہوں۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتی رہ گئی، ان کی منت کرتی رہ گئی کہ خدارا میرے ساتھ ایسا مت کریں، لیکن انہوں نے میری ایک بھی فریاد نہیں سنی تھی اور میری ذات کو برباد کر دیا تھا۔ میں اپنے گھر کے اندر بند ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے بیچ بازار میں برہنہ کر دیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا اور جب میری پریگننسی کے بارے میں گاؤں والوں کو پتہ چلا، سب لوگ مجھ پر تہمت لگانے لگے کہ میں نے منہ کالا کروایا ہے، میرا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ تب جا کر میں نے حکیم صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔
کہ خدارا مجھے اپنا نام دے دیں، میرے بچے کو اپنا لیں، یہ آپ کا ہے، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی ناجائز کو اپنا نام نہیں دوں گا، نہ جانے تم کس کا گناہ میرے سر پر ڈال رہی ہو۔ لیکن میرا خدا گواہ ہے، میں کسی اور کا گناہ کسی اور کے سر پر نہیں ڈال رہی تھی۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ میں انہیں بلیک میل کر رہی ہوں۔ میں پاگل ہوں جو میں انہیں بلیک میل کروں گی؟ ان کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے۔ سب لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے، جہاں سے گزرتی لوگ مجھے گالیاں دیتے، پتھر مارتے، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے مجھے زہر دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس بن بیاہی عورت کو ماں نہیں بننے دیا جائے گا، اس کی وجہ سے ہمارا پورا گاؤں بدنام ہو جائے گا۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، میں نے بہت منت سماجت کی تھی، لیکن آپ کے بھائی کو رحم نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر مجھے وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ شہر آنے کے بعد بھی مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں مل رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے اس عورت نے مجھے گھر میں اس لیے رکھا کہ میں اپنا کماؤں گی اور اپنا ہی کھاؤں گی اور اس عورت کی خدمت بھی کروں گی۔ خدا کے لیے آپ دوبارہ یہاں نہیں آنا، ورنہ میرا یہ در بھی بند ہو جائے گا۔ میں اب کبھی بھی گاؤں دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ گاؤں والوں نے میرا دل توڑا ہے، میں اب کبھی بھی وہاں کا رخ نہیں کروں گی۔ وہ لوگ انسان نہیں، حیوان ہیں۔ انسانیت ان لوگوں میں سے مر چکی ہے۔ وہ صرف ان کا بھروسہ کرتے ہیں جو مالدار ہوں، ان غریبوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ میرے بھائیوں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میری ماں جو ہر وقت میرا نام لیتی رہتی تھی، اس نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کیا دکھ آپ کو بتاؤں۔ بہتر ہوگا کہ آپ چلے جائیں اور آئندہ کے بعد یہاں نہیں آنا، اور اپنے بھائی کو کہنا کہ مجھے ان کا خیراتی نام اور ان کا خیراتی نکاح نہیں چاہیے۔ وہ خوش رہیں اور مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دیں۔ میں اب یہاں پر مطمئن ہوں، کوئی میرے پیچھے نہیں آئے۔ یہ کہہ کر اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا اور بولی، بہتر ہوگا چلے جائیں، یہ کسی پرائی عورت کا گھر ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بولا، کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ کیا آج بھی تمہیں قاسم یاد ہے یا پھر بھول چکی ہو؟ میری بات سن کر وہ بولی، اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ جب میں نے تم سے بولا تھا کہ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤ، لیکن تمہیں صرف اور صرف اپنی دولت اور اپنا عہدہ عزیز تھا، تمہیں پرواہ نہیں تھی کہ تمہارے پیچھے میرا کیا حال ہوگا۔ اب بہتر ہے اپنی زبان بند رکھو اور چلے جاؤ، کیونکہ میں اب اس قابل نہیں رہی ہوں کہ تم مجھے اپنا بنا سکو۔ اس کی باتیں بہت ہی دردناک تھیں۔ فی الحال میں خاموشی سے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میرا بھائی اس حد تک جا سکتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی کلثوم کے ساتھ۔ حالانکہ پورے خاندان کو معلوم تھا کہ کلثوم میری کیا لگتی ہے۔ دراصل میں اس گاؤں کو چھوڑ کر 2 سال پہلے گیا تھا، لیکن ان 2 سال پہلے کی زندگی میری بالکل مختلف تھی۔ میں ایک آزاد خیال مرد تھا، پڑھا لکھا تھا، اس لیے گاؤں کی عورتوں کو بھی انسان ہی سمجھتا تھا۔ میں نے کلثوم سے محبت کی تھی، جینے مرنے کی قسم کھائی تھی، لیکن اچانک میرا لندن سے ویزا آ گیا تھا اور میں کلثوم کو صرف اتنا بول کر چلا گیا تھا کہ نہ جانے میں واپس آؤں یا نہیں۔ بہتر ہوگا تم دوسری محبت کرو اور شادی کر لو، کیونکہ میرے پاس سوائے اذیت کے اب تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں صرف اور صرف اب اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا میں نے بہت غلط باتیں کہی تھیں، لیکن اس وقت میں محبت میں کمائی کے لیے اتنا پاگل تھا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لندن جانے کے بعد مجھے کلثوم بہت زیادہ یاد آئی تھی، لیکن اس کا نہ کوئی کانٹیکٹ نمبر میرے پاس تھا اور نہ ہی کوئی ایسا رابطہ کہ میں اسے بول پاتا کہ آج بھی میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں۔ یہاں آنے کے بعد، یہاں کی رنگینی دیکھنے کے بعد بھی تمہاری معصوم صورت، وہ معصوم انداز، گرتا ہوا آنچل، کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں میں نہیں بھول پا رہا۔
وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے میرے زخم پر مرہم آنا شروع ہو گیا تھا، اور میں وہاں کی زندگی میں ایسا گم ہوا تھا کہ پاکستان کو بھول بیٹھا تھا۔ لیکن مجھے کبھی کبھی کلثوم کی اتنی یاد آتی تھی کہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا نہیں پاتا تھا، اور آج جب میں لوٹ کر واپس آیا تو اسے اس حال میں دیکھا تو مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میں اسی محلے کی ایک گندی سی گلی میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سورج کی تپش میرے سر پر پڑ رہی تھی، گھبراہٹ میرے ہر حصے میں تھی، لیکن یہاں سے اٹھ کر چلے جانا میرے بس سے باہر تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا، اور پھر کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ قریبی مسجد جا کر میں نے امام صاحب سے بات کی تھی کہ میں ایک حاملہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ وہ بھی ابھی کے ابھی، تقریباً وہ کوئی 2-3 مہینے کی حاملہ ہے۔ میری بات سن کر وہ بولے، خیریت ہے؟ آپ تو مجھے جوان اور کنوارے لگتے ہیں، آپ کسی حاملہ عورت سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کا شوہر مر چکا ہے یا اسے طلاق ہو گئی ہے؟ مولوی صاحب کی باتیں سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا، اور پھر انہیں تمام تر باتیں الف سے لے کر یہ تک بتائی تھیں، اپنی محبت کے حوالے سے بھی اور اپنے بھائی کی کارستانی کے حوالے سے بھی۔ تب انہوں نے مجھے بولا تھا کہ اگر بغیر نکاح کے وہ خاتون حاملہ ہوئی ہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ازدواجی تعلق ابھی قائم نہیں کریں گے تاکہ نسب میں کوئی شک نہ ہو۔ میں نے فوراً سے رضامندی دے دی تھی، اور مولوی صاحب اور مسجد کے ہی گواہ لے کر اس بوڑھی کے عورت کے گھر پہنچ گیا تھا۔ دروازے پر ایک بار پھر دستک دی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ اب یہ لڑکی نکاح کے لیے انکار نہ کرے۔ میں جانتا تھا کہ یہ کر کے میں اپنے بھائی کی دشمنی مول لے لوں گا، لیکن اس وقت نکاح بہت ضروری تھا۔ میں اب پہلے والی غلطی نہیں دہرا سکتا تھا۔ اگر آج مجھے موقع مل رہا تھا کہ میں اپنی محبت کو حاصل کروں تو میں اس محبت کو حاصل کرنا ہی چاہتا تھا۔ دروازہ اس دفعہ بھی بوڑھی عورت نے ہی کھولا تھا۔ میں نے ان کے سامنے نکاح کی عرضی رکھی تھی، اور ایک بار پھر ایک موٹی رقم ان کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ میرا کام یہ عورت ہی کر دے گی، اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق۔ اس عورت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے راضی کر لے گی، اور وہ چلی گئی تھی۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد وہ ایک بار پھر دروازے پر آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، رضیہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد ہی وہ نکاح کرے گی۔ میں مولوی صاحب اور گواہوں کو لیے اندر داخل ہوا تھا، انہیں صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بٹھا دیا تھا اور خود اندر چلا گیا تھا۔ رضیہ پریشان سے کمرے میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کیا ہے؟ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ تم غیر شادی شدہ ہو، اور میرے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد مجھ سے شادی کرنے کا کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں اس کے قریب گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، شادی کرنے کا اختیار میرے پاس پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب میں تم سے گزارش کر رہا ہوں، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ میرے بھائی نے جو کچھ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، مگر میں تم سے اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ یہ تمہارا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں سے جانے سے پہلے ہم دونوں ایک تعلق میں تھے، بس مجھے اپنے کیریئر کو اس وقت اہمیت دینی تھی، مگر اب سب کچھ سیٹل ہے، میرا کیریئر، میرا گھر، گاڑی، سب کچھ۔ اب میں تمہیں ایک بہتری زندگی دے سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، پہلے میں تمہارے قابل تھی، کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے، میں کسی اور کے مرد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، وہ بھی شادی سے پہلے۔ مجھے معلوم ہے اس وقت تم جذباتی ہو رہے ہو اور جذبات میں آ کر فیصلہ لے رہے ہو۔ کچھ وقت کے بعد جب تمہارا یہ جذباتی پن ٹوٹ جائے گا، تم نفرت کرو گے، مجھے طعنے دو گے، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو۔
اور میرا بچہ ذہنی اذیت کا شکار ہو۔ میں نے اس لیے سوچ رکھا ہے کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ جذباتی پن نہیں ہے، یہ میری محبت ہے۔ میں لندن میں رہنے کے بعد بھی تمہارے ہی بارے میں سوچتا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ 2 سال میں نے تمہاری جدائی میں کس طرح سے گزارے ہیں۔ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہیں نہیں معلوم میرے لیے یہ وقت کتنا مشکل تھا۔ میرے بھائی نے جو کچھ کیا وہ بہت ہی زیادہ غلط ہے اور میں اسے سزا دلواؤں گا، لیکن آج جو نکاح میں تم سے کرنا چاہ رہا ہوں یہ میری محبت ہے۔ وہ بولی، چلو مان لیا تم مجھ سے نکاح اپنی محبت میں کر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو۔ یہ 2 سال میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ تمہاری جدائی میرے لیے بھی بہت زیادہ دردناک تھی۔ لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، شادی کے بعد جب میری اولاد اس دنیا میں آ جائے گی تب کیا ہوگا؟ تب کیا تم اسے باپ کا نام دو گے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو وہ میرے بھائی کی اولاد ہے، مجھے معلوم ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب میں اس سے نفرت کر پاؤں گا؟ کیا میں اس سے نظریں پھیر پاؤں گا؟ وہ میرا اپنا خون ہے، کیا مجھے اس سے محبت نہیں ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات، بھائی دور ہے لیکن تم قریب ہو۔ تم ایک ماں ہو اور وہ ماں جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہارے وجود کے حصے میں میں محبت نہیں کروں گا؟ میں سچ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا بھی اور تمہاری اولاد کا بھی خیال رکھوں گا۔ بس مجھ پر بھروسہ کر کے ایک دفعہ نکاح کر لو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر راضی ہو گئی تھی۔ میں اسے لے کر باہر آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے صاحب نے ہمارا نکاح پڑھا دیا تھا۔ رضیہ میرے نکاح میں آ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس طرح تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس رات میں ان کے گھر ہی رک گیا تھا۔ اس عورت نے کسی بھی طرح کا تماشا نہیں لگایا تھا۔ اس کے پاس موٹی رقم تھی، بھلا وہ کیوں اعتراض کرتی؟ اگلے دن میں اکیلے ہی گاؤں چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے خاموشی اختیار کی تھی، کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں وہاں پر کیا کر کے آیا ہوں۔ مجھے اب خاموشی سے رضیہ کا پاسپورٹ، ویزا وغیرہ تیار کرنا تھا۔ میں اپنی بیوی کو یہاں تنہا چھوڑ کر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، حالانکہ میں یہاں صرف ایک ہفتے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے 2 مہینے کے لیے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی نے ایک بار پھر وہی تماشا کیا۔ وہ کہاں پر ہے؟ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ وہ مجھ پر کوئی علم کر رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ وہ صرف اور صرف رضیہ سے نکاح کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں۔ بھابھی شاید ان کی ہر حرکت سے واقف تھی، اس لیے انہوں نے ان کی حرکتوں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے بھی اب غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروعات میں انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ڈرامہ کیا تھا، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھے شہر میں وہ نہیں ملی تب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے، نارمل انداز میں بات چیت کر رہے تھے اور آنے والے مریضوں کو دوا بھی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بھابھی میرے قریب آ گئی تھی۔ مجھے بولی، کیا واقعی تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوئی یا پھر میری وجہ سے اس کو نہیں لائے؟ اس کی بات سن کر میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا اور بولا، بھابھی سچ بتانا، یہ بھائی جھوٹا ڈرامہ کر رہے ہیں نا؟ انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا نا؟ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولی، تمہارے بھائی کی حرکتوں سے میں واقف ہوں، یہ بہت ہی گھٹیا ترین انسان ہے۔ ایسے بولنا نہیں چاہیے لیکن یہی حقیقت ہے۔ رضیہ سے پہلے بھی انہوں نے کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے اور ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ڈرامے کیے ہیں، مگر کوئی بھی لڑکی ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ ایک 14 سال کی بچی جس کی انہوں نے زندگی خراب کی تھی اور اس کے ماں باپ نے ان سے بہت سارا بولا تھا کہ
ہماری بیٹی سے آپ شادی کر لیں، یہ ابھی بہت کم عمر ہے، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ کی گناہ گار ہیں۔ لیکن تمہارے بھائی نے اپنی دولت کا زور چلا کر اس معصوم بچی کے باپ کو اندر کروا دیا۔ پولیس تو ان کی ہر وقت جیب میں ہوتی ہے، تم جانتے ہو یہ گاؤں ہے، یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے اسی کی زبان سنی جاتی ہے۔ تب اس کی بیوی نے ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر وعدہ لیا تھا کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہی چلے جائیں گے۔ لوگوں میں ہمدردیاں لینے کے لیے جب وہ چلے گئے تھے، تب انہوں نے اسی طرح ڈرامہ کیا تھا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ مجھ پر علم کر رہے ہیں، میرا نکاح اس سے کروا دو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا۔ اور اب بھی انہوں نے رضیہ کے ساتھ زیادتی کی اور لوگوں سے ہمدردی لینے کے لیے یہ ڈرامے بازی انہوں نے شروع کی ہے۔ اور رضیہ خوبصورت ہے، مجھے معلوم ہے وہ تمہاری محبت تھی، تمہارا بھائی بہت پہلے ہی اس پر نظر گاڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے بہت زیادہ ٹرائی کی، لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی، اور پھر 2 سال بعد جب وہ اس کے ہاتھ آئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ صاف کر لیا۔ خدا کا عذاب ان پر ایسا نازل ہوگا کہ وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ بھابھی کی باتیں سن کر میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں ان کو سزا دلواؤں؟ میری بات سن کر انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور بولی، خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، رضیہ کے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں کرنا، یہ میرے شوہر ہیں۔ مرد کی چپل بھی اگر دہلیز کے پار رکھی ہوئی ہو تو گھر کے باہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی رخ کرنے کی۔ میرا دل کیا میں بھابھی کو بتا دوں کہ میں رضیہ سے نکاح کر چکا ہوں، لیکن میں خاموش رہا تھا۔ چپ چاپ میں نے اندر ہی اندر رضیہ کا پاسپورٹ اور ویزا بنانا شروع کر دیا تھا۔ میرے یہاں کافی تعلقات تھے، بہت جلد ہی یہ کام ہونا قرار پا گیا تھا۔ درمیان میں اپنے بھائی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، وہ ہر آنے والی نوجوان لڑکی کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے۔ مجھے ان ماں باپ پر بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا جنہوں نے یہ سب تماشا دیکھ لیا تھا، اس کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کو ایسے درندے کے پاس بھیج رہے تھے۔ تقریباً کوئی 2 مہینے ہی رضیہ کے پاسپورٹ اور ویزے میں لگے تھے۔ اس درمیان اس کی طبیعت تھوڑی بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اسے لے کر لندن روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اس کی ڈلیوری وہیں کرواؤں گا، یہاں رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 9 مہینے بعد رضیہ کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ اس لمحے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ تو نے ہمیں نعمت عطا کی ہے۔ بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں، اگر کبھی اس بیٹی کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ کیسی اولاد ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ اب وہ ایک لڑکا تھا، بہادر تھا، ان باتوں کو سمجھ سکتا تھا، برداشت کر سکتا تھا، اور ویسے بھی وہ لندن کے ماحول میں بڑا ہونے والا تھا، یہاں اس بات کو بہت ہی معمولی سمجھا جاتا ہے۔ میں نے تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا اور ٹھیک 3 مہینے بعد پاکستان سے اطلاع ملی تھی کہ میرا بھائی جو حکیم ہے اس کو فالج آ گرا ہے، اس کا پورا جسم نکارہ ہو گیا ہے، وہ بستر مرگ پر ہے، علاج کروانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ تم پاکستان آ جاؤ، لیکن میں نہیں گیا تھا۔ جس انسان کی وجہ سے میری محبت اتنی تکلیف میں آئی تھی، جس انسان کی وجہ سے کتنی بچیاں عزت سے محروم ہوئیں، اس انسان کو دیکھنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ٹھیک 15 دنوں کے بعد ایک بار پھر سے ان کی اطلاع آئی تھی کہ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ دن میرے لیے بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھا، جتنی نفرت کر لوں، لیکن وہ میرا بھائی تھا، ہم ایک ماں کی اولاد تھے۔ اس دن میں بہت زیادہ رویا تھا، رات بھی میری بہت مشکلوں سے گزری تھی۔ اگلے دن میں نے کوشش کی تھی کہ میں پاکستان چلا جاؤں، لیکن جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔
میں اب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہ رہا ہوں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، خدارا عورت کو عورت سمجھیں، اس کی عزت کو اپنے گھر کی عزت سمجھیں، اور جب سڑک پر چلیں تو آپ کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ خود کو محفوظ سمجھے۔ جو مرد زنا کرتے ہیں، کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے اور وہ اپنے بندوں کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ سزا دنیا بھر کے لیے عبرتناک سزا بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔